السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ریاست مدینہ کے دعوے داروں نے انصاف کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ ماتم کرنے کو جی چاہ رہا ہے جب آج یہ خبر سنی کہ وزیر اعظم عمران خان پی ٹی وی اور پارلیمنٹ کے حملے کیس سے بری ہو گئے ہیں۔ اب وہ مقدمے کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ جب 2014 کا 126 دن کا دھرنا دیا تھا اور دھرنے کے آغاز کے دنوں میں کیا کیا طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا تھا ڈی چوک پر اور وہاں پر ریڈ زون کے ایریا میں اسلام آباد میں، کس طرح غنڈہ گردی کی گئی تھی۔ یہ کوئی پولیٹیکل ورکرز جو پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، ان کا طریقہ اور ہوتا ہے، لیکن وہ جو کیا گیا تھا وہ جو تھی وہ بالکل نسوری غنڈہ گردی تھی۔ وہاں پر پولیس کو ڈسارم کیا گیا تھا، وہاں پر فورسز کے پاس اسلحہ نہیں تھا، لیکن جو دھرنے کے لوگ تھے، چاہے وہ طاہر القادری کے تھے چاہے عمران خان صاحب کے، وہ ڈنڈا بردار تھے اور انہوں نے وہاں پر غنڈہ گردی کی تھی، باضابطہ جس کو غنڈہ گردی کہتے ہیں، جہاں مرضی منہ اٹھا کر چلے جاتے تھے۔ اور اس میں جو تقاریر ہو رہی ہوتی تھی اسٹیج پر، وہ بھی آپ کو یاد ہوگی کہ خان صاحب نے ایک بار نہیں کئی بار کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں گھس جاؤ، گردن سے پکڑ کے نکالو، سڑک پر گھسیٹو، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے چور ہیں اب ان کو وہاں جا کے ان کو نکالو، اور اس طرح کی جس طرح وہ ہوتا ہے اشتعال دلانا، لوگوں کو انسٹیگیٹ کرنا وہاں پہ لوگوں کو بار بار تقاریر کے ذریعے۔ تو جی ان کے نتیجے میں جو ہوا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی وی کے اندر لوگ گھس گئے تھے، توڑ پھوڑ کی تھی، نشریات بند کر دی تھی پی ٹی وی کی، اور یہ دہشت گردی تھی۔ یہ جو ہوا تھا پاکستان کے قانون کے مطابق، جو رائج قوانین ہیں ان کے مطابق یہ دہشت گردی تھی، اور دہشت گردی کا مقدمہ بنا، اور اس کا ثبوت بعد میں سامنے آیا۔ آج کے صدر مملکت اور آج کے وزیر اعظم کی آڈیو ٹیلی فون ریکارڈنگ سامنے آئی، جس میں الوی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی جی وہ لوگ گھس گئے ہیں وہاں پہ، اور پی ٹی وی کی نشریات بھی بند کر دی گئی ہے، اور خان صاحب کہہ رہے ہیں گڈ بہت اچھا کیا، اور انگریزی میں گالی دے رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو استعفیٰ دینے کے لیے پریشر اس طرح کا اور بڑھائی رکھو۔ اور پھر آگے وہ الوی صاحب بتاتے ہیں کہ جی ہمارے الطاف حسین صاحب سے بھی رابطے ہیں اور وہ بھی کوئی ساتھ دے گی۔ اس طرح کی کچھ کنورسیشن ہے جس میں وہ ایم کیو ایم کی وہ جو ہے نا روایتی، وہ جو 12 مئی تو آپ کو یاد ہوگا نا کہ وہاں پر ایم کیو ایم نے کیا کیا تھا، تو بہرحال وہ والا بھی اس میں ایک ایلیمنٹ، اس کا تڑکا، ایم کیو ایم کا تڑکا لگانے کی بھی اس میں بات آتی ہے کہ ہم وہ بھی لگائیں گے، اور ہم مطلب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی زبردست تو زبردست۔ اچھا، اب یہ ثبوت ہے اور اس کو کبھی ڈینائی نہیں کیا گیا، عارف الوی صاحب نے بھی نہیں کیا، وزیر اعظم عمران خان نے بھی نہیں کیا۔ دہشت گردی کا مقدمہ بنا، دہشت گردی کا مقدمہ اسلام آباد کی جو مقامی عدالت ہے، دہشت گردی کی عدالت، وہاں پر چلتا رہا، اور یہ مقدمہ 2014 کا ہے جب دھرنا ہوا، یعنی جب یہ واقعہ ہوا تھا اس کے فوری بعد ہو گیا تھا۔ اور گرفتار عمران خان صاحب اس لیے نہیں ہوئے تھے کیونکہ ان کے دوست چودھری نثار صاحب جو وزیر داخلہ تھے، اور وہ ملے ہوئے تھے اندر سے، وہ نواز شریف صاحب کی جو وارڈ لگانے میں وہ بھی برابر کے شریک تھے اس میں۔ 2014 میں جب یہ مقدمہ بنا تو تب سے آج تک یعنی تقریباً 6 برس گزر گئے، اور خان صاحب جو ہیں وہ عدالتوں میں پیش ہی نہیں ہوئے، مفرور قرار دیے گئے۔ اگر کبھی پیش ہوئے ہوں تو کوئی ریکارڈ میرا درست کر لے، میرے ریکارڈ کے مطابق خان صاحب عدالت میں گئے ہی نہیں، عدالتیں بلاتی رہیں، اشتہار لگتے رہے، اشتہاری قرار دیے جاتے رہے، لیکن گئے نہیں۔ اور آج کیونکہ اس جو مقدمہ ہے، اس کی جو مدعی ہے، فریادی جس کو کہتے ہیں، وہ ریاست ہے۔ استغاثہ نے آج پھر وہاں پہ جو پروسیکیوشن جو تھا ریاست کا، سرکار کا، اس نے جا کے جناب آج عدالت میں کہا کہ جی خان صاحب پہ تو مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے، تو وزیر اعظم صاحب ہیں اور عدالت کا وقت ضائع ہو رہا ہے، اور ان کو بری کر دیں۔ عدالت نے بری کر دیا۔ اب میں نے جو آغاز کیا نا کہ انصاف کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں اور ماتم کرنے کو جی چاہ رہا ہے، وہ عدالت کی طرف میرا اشارہ نہیں ہے، وہ میرا اشارہ ہے ریاست مدینہ کے دعوے دار عمران خان صاحب کی حکومت کی طرف، اشارہ نہیں، سیدھی میں بات ان کے لیے کر رہا ہوں کہ دعویٰ کیا ہے ریاست مدینہ کا، جہاں پر آپ بتاتے ہو کہ جو خلیفہ عمر جو ہیں وہ اپنے کپڑے کے ٹکڑے کے لیے بھی وہاں پر جو ہے وہ کٹڑے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حضرت علی کے خلاف جو یہودی کا مقدمہ ہوتا ہے اس پر بھی آپ ذکر کرتے ہو، اور اپنی تقریروں میں ریاست مدینہ کا مسلسل ذکر کرتے ہو، اور آپ ایک مقدمے میں مفرور ہو، عدالت میں جاتے نہیں ہو، لیکن کیونکہ آپ وزیر اعظم ہو، آپ کی شان کے خلاف ہے کہ آپ عدالت میں جا کے کہہ دیں کہ جناب میں تو نہیں تھا، میرا یہ جو بھی آپ کا موقف ہے وہاں پیش کریں۔ نہیں، آج آپ وزیر اعظم ہو اور آج آپ نے ایک وکیل کو کہہ دیا جا کے، اور وکیل صاحب نے یا جو پروسیکیوٹر ہے
انہوں نے جا کے وہاں کہہ دیا، اور عدالت کیا کرے؟ جب مدعی ہاتھ اٹھا بیٹھے تو پھر عدالت تو کچھ نہیں کر سکتی، شاید کر بھی سکتی ہو، لیکن بہرحال کیونکہ یہ عمران خان صاحب کی ریاست مدینہ ہے تو اس میں کچھ نہیں ہوا، اور اس میں یہ ہوا کہ جی خان صاحب بری ہو گئے۔ مفرور ملزم عدالت میں پیش ہوئے بغیر بری، یہ ایک تو ریاست مدینہ کا اعلیٰ نمونہ آج ہم نے دیکھا۔ اور دوسرا ظاہر ہے عارف الوی صاحب صدر ہیں اور ان کو پاکستان کے آئین کے مطابق استثناء حاصل ہے، مگر یہ لوگ جب آصف زرداری کے استثناء کی بات آتی تھی تو یہ لوگ جو ہے پہاڑ پہ چڑھ جاتے تھے اور ایسا تماشا کرتے تھے کہ یہ استثناء کیا ہوتا ہے، اور پھر وہی ریاست مدینہ کی مثالیں ہوتی تھیں اور حضرت عمر کی، حضرت علی کی مثالیں ہوتی تھیں، اور پھر خان صاحب ایک مثال مسلسل دیا کرتے ہیں، حضرت علی کا قول کہ جی کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم اور ناانصافی کا نہیں چل سکتا۔ تو جو خان صاحب نے خود کیا ہے، ناانصافی کی جو بنیاد ڈالی ہے، وہ صرف ان کے اپنے مقدمے تک نہیں ختم ہو رہی نا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف خان صاحب بطور پرائم منسٹر ان کو یہ استثناء دے دیا گیا کہ جی وہ پیش ہونا ہو، وہ بری ہو گئے، مگر خان صاحب اینڈ کمپنی، ٹھیک ہے، اور خان صاحب کے ساتھ ان کے یار دوست، ان کا ٹبر، اور ان کے مالی سہولت کار، ان کے دوسرے سہولت کار، ان کو لانے والے، کسی کا بھی کوئی نام نہیں لے سکتا، کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ جو سوال کرے گا وہ پارلیمنٹ سے ایسے اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا جیسے اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا آغا رفیع اللہ۔ کل آغا رفیع اللہ صاحب نے جو پیپلز پارٹی کے رکن ہیں کراچی سے، قومی اسمبلی کے، انہوں نے احتجاج کیا تھا کہ جی پتہ نہیں کتنے مہینے ہو گئے میرے سوال کے، جس سوال میں تھا کہ معاونین اور مشیران جو ہے وزیر اعظم کے، ان کے اثاثے، ان کا ذرائع آمدن اور اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں، 3-4 وہ الف بے جیم تک کے سوال تھے، اور ان کا جواب آنا تھا اور جواب نہیں آیا اور مؤخر ہوتا رہا۔ کل انہوں نے بیچاروں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے احتجاج کیا، اور آغا رفیع اللہ ذرا بیچارہ تو خیر وہ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے اسٹائل میں احتجاج کیا، اور ڈپٹی اسپیکر صاحب نے، قاسم سوری نے، ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ کل جب میں یہ کارروائی دیکھ رہا تھا مجھے لگا کہ یار آغا رفیع اللہ بھی وہ ذرا تھوڑے سے بدماش ٹائپ انسان ہے، تو ممکن ہے انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی ہو تو اس وجہ سے ان کو باہر پھینک دیا گیا سارجنٹ ایٹ آرمز کے ذریعے۔ لیکن جب بعد میں چیز سامنے آئی تو پتہ چلا کہ اچھا معاملہ پاپا جونز کا ہے۔ بات جو ہے وہ اسپیکر نے اپنے ساتھ ہونے والے رویے پہ، یا ان کو جو ان کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی ہے سوری صاحب نے، ڈپٹی اسپیکر نے، اس پہ مائنڈ نہیں کیا۔ یہ طے ہے کہ جناب پاپا جونز کا نام نہیں آنا چاہیے کہیں پہ۔ وزیر اعظم صاحب کے جو غیر منتخب مشیران ہیں، معاونین ہیں، ان کا ذکر نہیں آنا چاہیے، چاہے وہ زلفی بخاری ہے، چاہے وہ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب، اب تو خیر وہاں سے ریزائن کر گئے، لیکن وہ ریزائن کے بعد بھی ان کا معاملہ کیسے چل رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو چاہے زلفی بخاری ہوں، چاہے شہزاد اکبر ہوں، کیونکہ شہزاد اکبر صاحب کی بھی پراپرٹیز باہر پتہ چلی کہ وہ ہیں، تو وہ سوال ان کے متعلق تھا، تو وہ ذرا کیونکہ ریاست مدینہ، عمران خان کی ریاست مدینہ میں یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ وزیر اعظم صاحب کے جو یار دوست ہیں ان کے اوپر کوئی سوال اٹھائے، تو ان کو جو ہے وہ وہاں سے اٹھا کر پھینک دیا گیا آغا رفیع اللہ سے۔ سینٹ میں آج کیا ہوا؟ آج سینٹ میں یہ ہوا کہ رضا ربانی صاحب، اتنے بڑے پاکستان کے لیے غنیمت ہیں اس طرح کے لوگ، آئین قانون ان کو سیدھا کرنے والے، بنانے والے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ سی پیک اتھارٹی جو ہے اس کے متعلق ایک آپ آرڈیننس لا رہے ہیں کہ جی وہ سی پیک اتھارٹی کا احتساب نہیں ہوگا، نیب کے دائرہ کار میں نہیں ہوگا، یہ کس کو آپ این آر او دے رہے ہیں، کس کو آپ استثناء دے رہے ہیں؟ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو۔ اور دوسرا سوال انہوں نے یہ اٹھایا کہ جس آرڈیننس کے تحت سی پیک اتھارٹی بنی تھی وہ آرڈیننس تو لیپس کر گیا، اس کو تو آپ پارلیمنٹ میں لائے نہیں، جو قانون آرڈیننس کے ذریعے بنا تھا وہ قانون ہو گیا ختم کیونکہ آرڈیننس لیپس ہو گیا، تو اتھارٹی کس قانون کے تحت قائم ہے، اس کے اخراجات، اس کے معاملات کس قانون کے تحت چل رہے ہیں؟ تو اس پر کھڑے ہو گئے شبلی فراز صاحب، اور پھر وہ وہی غدار والا راگ الاپنا شروع ہو گئے، انڈین ایجنٹ، انڈین لابی، اور انہوں نے بہرحال بڑی کوشش کی کہ اس معاملے پر بات نہ کرنی دی جائے، لیکن کیونکہ سلیم مانڈوی والا صاحب بیٹھے تھے اس میں چیئر کر رہے تھے، ڈپٹی چیئرمین، تو انہوں نے بات ہونے دی، اور وہاں پر یہ جو عمران خان صاحب کی جو ریاست مدینہ ہے، عمران خان صاحب کی اصل ریاست مدینہ کا تو خیر ہم ذکر کریں تو اس طرح سوچ بھی نہیں سکتے، عمران خان صاحب کی ریاست مدینہ جو ہے اس کے کوئی وہاں پہ بندہ نہیں بیٹھا ہوا تھا، تو سلیم مانڈوی والا تھا، تو انہوں نے بہرحال بات کرنے دی،
تو جو چیز جو اصل سب جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب علیمہ خان پر بھی بات نہیں ہونی، عمران خان پر بھی بات نہیں ہونی، عاصم سلیم باجوہ پر بھی بات نہیں ہونی، لیکن دعویٰ کیا ہے؟ ریاست مدینہ کا، مثالیں خلفاء کی، قول حضرت علی کے، اور اعمال عمران خان کے اپنے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔